مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی کے بعد ترکی کا ایک اور تاریخی اور شاندار ڈرامہ قرلس عثمان بھی اردو زبان میں آ گیا ہے اور پہلے ایپیسوڈ سے ہی یہ بھی ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ پچھلے سال یعنی رمضان 2020 میں ارطغرل غازی کی اردو ڈبنگ شروع ہوئی اور صرف ایک مہینہ میں 6 ملین سے زیادہ یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبر ہو گئے۔ ارطغرل کی اردو ڈبنگ پاکستان کے سرکاری چینل PTV ہوم نے کی اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ 5 سیزن پر مشتمل ارطغرل غازی کا تیسرا سیزن اردو ڈبنگ میں اب اختتام کے قریب ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 1 سال ہو جانے کے باوجود ارطغرل غازی کے اردو ڈبنگ کا جلوہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ پچھلے رمضان میں ڈبنگ شروع ہوئی تھی اور اس رمضان میں تیسرے سیشن کی ڈبنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی روزانہ ارطغرل غازی کی قسطیں پابندی کے ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ حالانکہ رمضان کے علاوہ دنوں میں ہفتہ میں صرف 5 دنوں میں ہی ڈرامہ ریلیز کیا جا رہا تھا، 2 دن کی چھٹی ہوتی تھی۔ پہلے کی طرح اب بھی دیکھنے والوں کی تعداد برقرار ہے۔ روزانہ مجموعی طور پر ہر ایپیسوڈ کا ویوز 4 ملین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سال رمضان میں قرلس عثمان کی اردو ڈبنگ آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ کام پاکستان کا پرائیویٹ نیوز چینل جیو گروپ کر رہا ہے۔ یوٹیوب پر قرلس عثمان اردو کے نام سے ایک چینل بنایا گیا ہے جہاں یہ ڈرامہ اردو ڈبنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی کی اردو ڈبنگ سے قرلس عثمان کی ڈبنگ میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ قرلس عثمان کی مکمل قسط ایک ساتھ اردو میں پیش کی جا رہی ہے، جبکہ ارطغرل غازی کے اوریجنل ایپیسوڈ کو اردو ڈبنگ میں کئی حصوں میں تقسیم کر کے 45 منٹ کا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اوریجنل ایپیسوڈ کا ڈیوریشن عموماً 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ قرلس عثمان ارطغرل غازی ڈرامہ کا ہی اختتام ہے۔ ارطغرل غازی دیکھنے والا یقینی طور پر قرلس عثمان دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی میں جس تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے اس کا اصل منظر قرلس عثمان میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ارطغرل غازی اور قرلس عثمان کی بنیادی تاریخ ترکی کے خانہ بدوش کا ایک قبیلہ پر مشتمل ہے جس نے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور عظیم سلطنت قائم کی تھی جو 650 سالوں تک قائم رہی، اور اس عظیم سلطنت عثمانیہ کا قیام عثمان غازی کے دور میں ہی ہوا تھا جو ارطغرل کا بیٹا تھا۔ اس لیے تاریخی اہمیت کے اعتبار سے قرلس عثمان ارطغرل غازی سے زیادہ اہم ہے، لیکن فکشن، شوٹنگ اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ابھی تک ریٹنگ میں ارطغرل غازی ہی نمبر 1 بنا ہوا ہے۔ حالانکہ دونوں ڈرامہ کے رائٹر اور ڈائریکٹر ایک ہی ہیں جن کا نام محمد بزدیق ہے۔ جہاں پر شوٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی جگہ ہے، یعنی ایک ہی جنگل میں دونوں ڈرامہ کی شوٹنگ ہوئی ہے جو استنبول کے پاس ہے۔ بہت سے ایکٹر اور ایکٹریس بھی ایک ہی ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ارطغرل غازی کو ترکی کے سرکاری TV چینل TRT نے ریلیز کیا، جبکہ قرلس عثمان کو ایک پرائیویٹ چینل ATV پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پچھلے ایک ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا۔ پاکستان میں بھی یہی فرق ہو گیا ہے۔ ارطغرل کی ڈبنگ سرکاری TV چینل نے کی اور قرلس عثمان کی ڈبنگ پرائیویٹ نیوز چینل جیو نیوز کر رہا ہے۔ قرلس عثمان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے کیسے بیک وقت صلیبیوں اور منگولوں جیسی عظیم سلطنت اور طاقتور حکومتوں کا مقابلہ کیا، بکھرے ہوئے تمام ترک قبائل کو متحد کیا، غداروں کا صفایا کیا اور پھر دنیا کی ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی جو 650 سالوں تک لگاتار قائم رہی، اور اتنے دنوں تک اتنی زیادہ طاقتور، اتنے بڑے رقبہ پر آج تک کوئی اور سلطنت دنیا میں قائم نہیں ہو سکی ہے۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کے 5 بر اعظموں پر محیط تھی جس کا خاتمہ 1923 میں ہوا۔ ارطغرل غازی کی طرح قرلس عثمان بھی اردو میں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ قرلس عثمان اردو یوٹیوب پر سرچ کیجیے، یہ چینل آپ کو مل جائے گا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے TM نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔